کہ ہم کو ووٹ کی اہمیت سے سمجھانا ہے۔ 5 سال میں ایک موقع آیا ہے، 5 سال سنے بہت بولے، اتنا بولے، اتنا بولے، پورا میڈیا ان کا ہو کے پورے ملک میں بولا، سارا میڈیا ایک طرف ہو کے بولا، اتنا بیزار کر دیا سنا کے کہ ترقی ملک کی اتنی بڑی ترقی ہو گئی کہ پوچھو مت، ایسا ظاہر کیا گیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت اگر کوئی ملک ترقی کر رہا ہے ان 5 سالوں میں تو وہ صرف انڈیا۔ سارے میڈیا بتاتے ہیں واہ کیا ترقی کرے، ماب لنچنگ میں 100 مسلمانوں کو مار دیے، یہ ترقی ہے؟ کسی ایک طبقے کو ٹارگٹ کر کے اس کو تباہ پریشان کرے، یہ ترقی ہے؟ منی پور میں عیسائیوں کو ٹھکانے لگا دیے، یہ ترقی ہے ملک کی؟ ایک دلت لیڈر کو جہاں اوپر اقتدار پہ بٹھایا گیا، آپ ماننے والے لوگ جس کو مانتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا مقام، مذہبی مقام بنایا گیا، اس کو اس دلت لیڈی کو بٹھایا گیا، اس میں تک دعوت نہیں دی گئی۔ اس سے بڑی اور کیا ترقی ہو سکتی؟ 600 کا سلنڈر 1200 کر دیے، یہ بھی ترقی۔ گیس، پیٹرول، ساری چیزیں مہنگی، یہ بھی ترقی۔ کھانے کو کھانا نہیں، لوگوں کو پریشان ہو گئے، لوگ ان کو راشن نہیں مل رہا، یہ بھی ترقی کی۔ لاک ڈاؤن میں لوگوں نے کھانا مانگا، صحت مانگی، ویکسین کا کاروبار کر کے ختم کر دیا گیا لوگوں کو، یہ ترقی تھی ملک کی، یہ ترقی تھی ملک کی۔ جی ڈی پی کہاں تھا اور کہاں آ گیا؟ دوسرے ملکوں کی حالت کیا ہوئی اور ہمارے ملک کی حالت آپ نے کیا کر دی؟ تکلیف اس وجہ سے ہم کو ہو رہی ہے کیونکہ مسلمانوں نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ 55,000 علماء شہید ہوئے اس ملک کی آزادی میں، 5 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے شہادت پیش کی ہے اس ملک کی آزادی کے لیے۔ اس لیے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمارا ملک ہے اور ہم نے اس کو آزادی دلائی ہے، ان انگریزوں سے آزادی دلائی جن کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ ملک کے باہر کے دشمن تھے۔ آج آپ ملک کے رہ کر بلڈوزر چلاتے ہیں گھروں پر، جو گھر ملک میں بنا ہوا ہے وہ ملک کا گھر ہے اور ملک کے گھر کی تباہی آپ کر رہے ہیں بلڈوزر کے ذریعے سے، پھر کیسے آپ ملکی ہو گئے، کیسے وفادار ہو گئے؟ ملک کے بسنے والے لوگوں کو ماب لنچنگ کے ذریعے سے مارا جاتا ہے، وہ ملک کے لوگ ہیں، باہر کے لوگ نہیں ہیں، پھر آپ کیسے وفادار ہیں ملک کے؟ کیا سوچ ہے آپ کی؟ جس وقت انگریز گن لے کے کھڑے تھے، بم لے کے کھڑے تھے مارنے کے لیے، اس وقت آپ تو معافی نامے لکھ کر بھاگ رہے تھے، کونے میں چھپ رہے تھے، اور آج آپ ملک کا راستہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ ملک ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔ ہم نے سینچا ہے ملک، ہمارے اکابرین نے سینچا ہے، سینہ ٹھوک کر کہہ سکتا ہوں، دعوے سے کہہ سکتا ہوں سینہ ٹھوک کر، اور اس ملک کا ہر مسلمان سینہ ٹھوک کر کہہ سکتا ہے کہ یہ ملک کو ہم نے آزادی دلائی ہے۔ اگر تم نے ہمت ہو تو تم سینہ ٹھوک کر اپنی تاریخ بتاؤ، بڑے سے بڑے آدمی سے کہہ رہا ہوں کہ سینہ ٹھوک کر تاریخ بتاؤ۔ اس لیے آج ہم پہ یہ ضرورت پیش آئی ہے، جیسے 70 سال پہلے ملک پر جو لوگ مسلط ہو کر ساری قوموں کے اوپر ظلم کر رہے تھے، آج یہاں کے کچھ لوگ مسلط ہو کر، صرف چند لوگ مسلط ہو کر، کیوں چند لوگ کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کیوں چند لوگ کہہ رہا ہوں کہ جو ملک چلا رہے ہیں وہ بھی 2-4،
جو ملک کو لوٹ کے بھاگے وہ بھی 2-4، اور جو پوری ملک کی معیشت کو تباہ برباد کر دیے وہ بھی 2-4۔ ایک عجیب بات آپ کو سناؤں، ایک آدمی، ایک ایم پی اس پارٹی کا، آپ اس کو آدمی بھی نہیں کہہ سکتے، انسان بھی نہیں کہہ سکتے، درندہ جسے کہا جا سکتا ہے، 3000 عورتوں کا ریپ کیا ہے، 3000۔ گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کو تک نہیں چھوڑا، کسی لیڈر کو جو گھر پہ آتی تھی اس کو نہیں چھوڑا، اور اس ملک کے جو جھوٹوں کے سردار ہیں، نام دینے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں ہے نا، سمجھ گئے نا؟ اس ملک کے جھوٹوں کے جو سردار ہیں انہوں اپنے بازو بٹھا رہے ہیں اور ایم پی بھی بنائے ان سے، اور کوئی ایک کیس بھی نہیں ہو رہا ان کے اوپر، نہ کوئی ایکشن ہو رہا، اور پھر ایک بینر دیے، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ ہم لوگ نادان لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، ہم لوگ سمجھے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، تو ہم سمجھے بھائی ٹھیک ہے، بیٹی کو پڑھا کے بچانے کی بات کر رہے شاید ہیں۔ پہلا جملہ ہم یہ سمجھے کہ چلو ٹھیک ہے بیٹی کو پڑھاؤ، دوسرا جملہ ہم لوگ سمجھنے میں ناکام ہو گیا، اور اب سمجھ میں آ گیا بیٹی بچاؤ تو ان لوگوں سے بچاؤ۔